پہلے ہی دن سے جنگ کی ابتدا کریں گے۔ کل تاج پوشی کے بعد سفر پر نکلیں گے اور ہان کو لینے جائیں گے۔ بازنطینی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایسی آگ بھڑکے گی۔ انصاف بڑوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، یہی سبب ہے میرا فرمان۔ السلام علیکم ناظرین، باربروسا سیریز کی اردو ڈبنگ ہم کہاں دیکھ سکیں گے؟ باربروسا سیریز کس چینل پر اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کی جائے گی اور باربروسا سیریز کا اردو ڈبنگ میں کب سے آغاز ہو رہا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے۔ تو پیارے ناظرین، بغیر آپ کا وقت ضائع کیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترک سیریز ارطغرل غازی کی پوری دنیا میں کامیابی کے بعد اور اس کے مرکزی کردار ارطغرل غازی یعنی کہ اینگن التان کی نئی سیریز خیر الدین باربروسا آپ کے سامنے پیش کی گئی، جسے ارطغرل غازی یعنی کہ اینگن التان کے چاہنے والوں نے بے حد پسند کیا اور کافی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس مشہور سیریز کی اردو ڈبنگ بھی کرنی چاہیے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ان تمام خبروں کے ساتھ ساتھ خیر الدین باربروسا کی مکمل داستان آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ آپ پیارے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر مغربی میڈیا کی بات کریں تو مغربی میڈیا ہمارے نفسیات پر حاوی ہو گیا ہے۔ مغربی میڈیا ہمیں وہ سب کچھ دکھا رہا ہے جو حقیقت کے بالکل برعکس ہے، اور اسی طرح خیر الدین باربروسا کو مغربی فلمز میں ایک وحشی اور ظالم کے کردار میں پیش کر کے دکھایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور جن مسلمانوں نے اس مغربی سیریز کو دیکھا جس میں خیر الدین باربروسا کو ایک ظالم ترین انسان دکھایا گیا تھا، اور میں یہ بات بڑے افسوس سے کہوں گا کہ کئی ہمارے مسلمان یہ سوچنے لگے کہ واقعتاً خیر الدین باربروسا ایک ظالم ترین انسان تھے، لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیر الدین باربروسا بالکل ارطغرل غازی کی طرح ایک ایسا اسلامی مجاہد تھا جو کہ شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا، اور خیر الدین باربروسا کے نام سے پورا یورپ خوف زدہ تھا۔ ناظرین، اسلام کے اس سپہ سالار کا قصہ سننے سے پہلے یہ سن لیں کہ مسلمانوں کے اس عظیم الشان بہادر سپہ سالار، انتہائی تاریخی شخصیت اور شہادت کے جذبے سے سرشار ہونے والے خیر الدین باربروسا کو بدنام کرنے کے لیے مغربی میڈیا نے $1.5 ملین لگا کر پائریٹس آف دی کریبین کے نام سے ایک فلم بنائی، جس میں ایک سمندری ڈاکو اور چور کا نام باربروسا رکھا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے نیوی کمانڈر خیر الدین باربروسا کو نہ صرف اس ایک فلم میں بدنام کیا گیا بلکہ 1970 میں بننے والی ایک فلم میں بھی خیر الدین باربروسا کو ڈاکو اور ظالم ترین کمانڈر دکھایا گیا، اور اس فلم میں بھی بحری ڈاکو کا نام خیر الدین باربروسا رکھا گیا۔ مغربی میڈیا کی اب یہ بھی کوشش دیکھیں کہ بچوں تک بھی خیر الدین باربروسا یعنی کہ اسلام کے مجاہد کی نفرت پھیلانے کے لیے بچوں کے لیے 3D گیم میں جس کا نام بریوی ڈیفالٹ ہے، اور اس گیم میں بحری ڈاکو کا نام بھی خیر الدین باربروسا رکھا گیا۔ مغرب کی طرف سے ایک ناول لکھا گیا جس کا نام تھیف لارڈ ہے۔ اس ناول میں بھی چوروں کے سردار اور سمندری ڈاکو کو بھی خیر الدین باربروسا کا نام دیا گیا۔
لیکن آج بھی مسلمانوں کے دلوں سے خیر الدین باربروسا کی محبت اور اسلام کے دشمنوں کے دلوں سے اسلام کے اس مجاہد کا خوف آج بھی نہیں نکلا۔ ناظرین، خیر الدین باربروسا کی تاریخی حیثیت سے بات کریں تو یعقوب اوغلو کے 4 بیٹے تھے۔ یعقوب اوغلو عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کر کے عثمانی فوج کا حصہ بن گئے تھے، اور ان کے 4 بیٹوں کے نام الیاس، عروج، اسحاق اور خضر، اور یہ چاروں بیٹے ان کے ساتھ کشتی پر تجارت کیا کرتے تھے، اور اس وقت عیسائیوں کا ظلم عروج پر تھا۔ وہ سمندر میں مسلمانوں کی جہاں بھی کشتیاں دیکھتے انہیں لوٹ لیتے اور کمزور مسلمانوں کا خون بہا دیتے اور ان کی کشتیوں کو جلا دیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ چاروں بھائی مشرقی بحیرہ روم میں تاجر تھے۔ اکثر یہ ان راستوں سے گزرا کرتے تھے جہاں ان کا سامنا ظالم ترین عیسائیوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور ان جھڑپوں کے درمیان ان چاروں بھائیوں میں سے الیاس کو شہید کر دیا گیا اور عروج کو قید کر لیا گیا۔ کچھ عرصہ قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ عروج غلامی کی زندگی گزارنے کا عادی نہ تھا اور وہ اس غلامی کی زندگی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ فرار ہوتے ہوئے وہ اٹلی میں مصر پہنچ گیا، جہاں وہ مملوک سلطان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے عروج کو یہ اختیار دیا کہ عیسائیوں کے قبضے میں بحیرہ روم کو آزاد کرانے کے لیے ایک سمندری جہاز دیا۔ 1505 تک عروج نے مزید 3 جہاز حاصل کر لیے اور ایک جزیرے پر چھاونی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے اب مغرب کی بربادی کا آغاز ہو گیا تھا۔ 1504 سے 1510 کے دوران وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے عیسائیوں کے ہاتھوں مظالم برداشت کرنے والے مسلمانوں کو اسپین سے شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ وہاں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اسپین، اٹلی اور ہسپانوی کے لوگ اسے خیر الدین باربروسا کے نام سے پکارنے لگے۔ الجزیرہ کا اسپین سے بچاؤ، وہ واحد راستہ صرف یہ بچا تھا کہ یہ جزیرہ عثمانی ریاست میں ضبط ہو جاتا۔ اس لیے بابا عروج نے اس جزیرے کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا، اور عثمانی سلطان نے اس جزیرے کو ایک صوبے کے طور پر منسوب کر لیا، اور عثمانی سلطان نے عروج کو اس بحیرہ روم کا کمانڈر بنا دیا۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اگر ہم اس ویڈیو میں ان واقعات کو اس ویڈیو کا حصہ بنائیں تو شاید یہ ویڈیو دنوں پر مشتمل ہو جائے، کیونکہ ہر مسلمان فاتحین کی تاریخ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، خیر الدین باربروسا کی تاریخ پر تو ہم نے تھوڑی سی نظر ڈال دی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا خیر الدین باربروسا کی اردو ڈبنگ آئے گی یا نہیں، اور کب تک اس کی اردو ڈبنگ ریلیز کی جائے گی، اور کس چینل پر اس کی اردو ڈبنگ دکھائی جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح پاکستان کے سرکاری چینل پی ٹی وی نے 2020 میں ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے مسلمان نوجوان نسل میں اپنے فاتحین کی تاریخ دیکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، جس طرح کے مغرب جھوٹی فلم سیریز بنا کے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں مسلم فاتحین کی تاریخ کو الٹ پلٹ دکھا کر ان کے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکا رہا تھا، تو تب ان کو جواب دینے کے لیے ترکی نے ایسی تاریخی سیریز بنائی کہ مغرب کی چیخیں پوری دنیا سن رہا ہے۔ جیسا کہ حالیہ میں ارطغرل غازی سیزن نے پوری دنیا میں دھوم مچائی اور اس کی اردو ڈبنگ TRT بائی اردو پر چلائی گئی، اور اس چینل پر 19 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز آ گئے۔ اس سیریز کی کامیابی کے بعد اس 19 ملین والے چینل کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے ارطغرل غازی کی سیریز ختم ہونے کے بعد اس چینل پر سلطان عبدالحمید کی سیریز چلائی گئی، جو کہ ابھی تک چل رہی ہے۔ ناظرین، اس بات سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی کے سرکاری چینلز کی جتنی بھی تاریخی سیریز ہیں وہ اس چینل پر اردو ڈبنگ کے ساتھ چلائی جائیں گی، کیونکہ پاکستان 19 ملین والے سبسکرائبرز والے چینل کو ایسے لاوارث نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بیرونی خبروں کے مطابق سلطان عبدالحمید کی سیریز ختم ہونے کے بعد خیر الدین باربروسا کی سیریز یا ایلپ ارسلان کی سیریز کو اردو ڈبنگ کے ساتھ اس چینل پر چلایا جائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اور بہت سے ناظرین یہ بھی پتہ کر رہے ہیں کہ آن ٹی وی پر سلطان ایلپ ارسلان کی اردو ڈبنگ کیوں نہیں آ رہی، تو اس کی مکمل تفصیل ہم نے اپنی چینل پر اپلوڈ کر دی ہے۔ اگر آپ تمام تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں
تو اس کی مکمل ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی۔ امید ہے کہ الپ ارسلان کی سیریز کے بارے میں آپ کو جو بھی شک و شبہات ہوں گے، آپ کی تمام کے سوالات جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ ناچیز کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔